بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 29 اپریل 2020 عیسوی کو 92 نیوز چینل کے جناب سہیل اقبال بٹی نے انکشاف کیا کہ اقلیتی قومی کمیشن میں قادیانیوں کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں سماع ٹی وی پر جناب ملک ندیم نے وفاقی وزیر مذہبی امور سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ کابینہ میں اس پر ڈسکشن ہوئی، فیصلہ نہیں ہوا۔ ملک ندیم صاحب نے کہا کہ وہ تو کابینہ کے فیصلے کے طور پر وزارت مذہبی امور کو بھجوایا گیا ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وزارت مذہبی امور نے سمری تیار کر کے کابینہ کو بھی بھجوا دی ہے، جس میں قادیانی نمائندوں کو بھی کمیشن میں شامل کیا گیا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی فقیر نے جمعیت علماء اسلام کے امیر قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت البرکاتہم کو فون پر صورتحال عرض کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے خبر پڑھ لی ہے، تفصیلات کا انتظار تھا۔ آپ نے دو ٹوک فرمایا کہ یہ تو طے شدہ امر ہے کہ جب تک قادیانی دستور پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتی، ان کی حیثیت آئین شکن کی ہے۔ ان کی کسی کمیشن میں شامل کرنا ایک آئین شکن باغی گروہ کو حکومتی سطح پر سیڑھی مہیا کرنے کا مترادف ہے، جو کسی بھی طرح روا نہیں۔ اس سے ہمیں مسترد کر دینا چاہیے۔ اسی دوران پیر طریقت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی صاحب، جناب مولانا حافظ محمد طاہر محمود اشرفی صاحب اور مولانا ڈاکٹر سعید عنایت اللہ صاحب کے فون آئے۔ ان سب حضرات کے سامنے متذکرہ موقف رکھا اور ساتھ میں درخواست کی کہ ہمیں اصولی طور پر یہی متفقہ موقف رکھنا چاہیے کہ قادیانی دستور پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اپنی متعینہ آئینی حیثیت واضح طور پر تسلیم کر کے کمیشن میں آئیں۔ ہم خیر مقدم کریں گے۔ اگر وہ آئین میں دی گئی اپنی حیثیت کو تسلیم کرنے سے انحراف کرتے ہیں، پارلیمنٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے، سپریم کورٹ کے فیصلے سے بغاوت کی راہ اپناتے ہیں، تو ان حالات میں قادیانیوں کو کمیشن میں شریک کرنے کے فیصلے کی مزاحمت کی جائے گی۔ فقیر نے سید کفیل شاہ بخاری سے بھی فون پر یہ پوری صورتحال عرض کی۔ مولانا قاضی احسان احمد کے حکم پر ویڈیو پیغام بھی ریکارڈ کرایا اور ساتھ میں متذکرہ تفصیلات و موقف پر مشتمل ایک کھلا خط واٹس ایپ کے ذریعے جناب نور الحق قادری صاحب وفاقی منسٹر کو بھجوایا۔ ابھی اتنے مراحل سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ قائد اسلامی انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان نے فون پر ارشاد فرمایا کہ جناب مولانا پروفیسر ساجد میر صاحب، جناب سراج الحق صاحب، جناب مولانا شاہ اویس احمد نورانی صاحب اور مولانا زاہد الراشدی صاحب سے بھی بات ہو گئی ہے۔ سب حضرات کا یہی موقف ہے۔ آپ اخبارات، پریس کانفرنس، بیانات کے ذریعے اس معاملے کو اٹھائیں۔ اللہ رب العزت خیر فرمائیں گے کہ ہمیں اپنا دینی فریضہ اور ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ کراچی سے مولانا اعجاز مصطفیٰ، لاہور سے مولانا عزیز الرحمان ثانی، مولانا عبدالنعیم ملتان سے مولانا محمد وسیم اسلم، حافظ محمد انس چارسدہ سے الحاج عبدالرحمان، پشاور سے مولانا مفتی شہاب الدین پوپلزئی، ان کے رفقا مرکز سے مولانا محمد اسماعیل ارس، تمام دوست سوشل میڈیا کے ذریعے متحرک ہو گئے۔ دن بھر کی جدوجہد سے پورے ملک میں ایک فضا بن گئی۔ شام کو فقیر نے رپورٹ حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب سے عرض کی اور ان سے رہنمائی لی۔ رات گئے جناب مولانا حافظ محمد طاہر محمود اشرفی نے فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر تک 92 چینل سے وفاقی وزیر مذہبی امور اور مجھے لے رہے ہیں۔ رات بھر انتظار رہا۔ صبح سحری کے وقت انہوں نے فرمایا کہ وفاقی وزیر صاحب نے اسٹیٹ سے مشاورت مکمل کرنے اور پرائم منسٹر صاحب سے ہدایت لینے کے بعد اعلان کیا ہے کہ قادیانی جب تک خود کو غیر مسلم تسلیم نہ کر لیں، ان کو کمیشن میں نہیں لیا جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد
وفاقی وزیر صاحب کا یہ ویڈیو بھی سن لیا، لیکن ابھی یہ مرحلہ باقی تھا کہ وزارت مذہبی امور کی صدری، جس میں قادیانیوں کو ممبر بنانے کی تجویز پاس کی گئی تھی، واپس نہ ہوا ہو۔ اس وقت تک تو معاملہ جوں کا توں محدود رہے گا۔ معلوم ہوا کہ اسی روز تراویح کے بعد مجلس تحفظ ختم نبوت لاہور کے دفتر میں لاہور کی سطح کے حضرت ذمہ داران کا اجلاس بھی ہو گیا اور جمعے کو ملک بھر کے خطبات جمعے میں اس مطالبے کو اجاگر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس موقع پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان لیگ ق کے صدر چودھری شجاعت حسین، جناب چودھری پرویز الہی اسپیکر پنجاب اسمبلی، طارق بشیر چیمہ وفاقی وزیر، جناب حافظ یاسر صوبائی وزیر کو کہ انہوں نے ایک شاندار بیان دیا جو ان کی دینی غیرت اور ایمانی تقاضوں کا مظہر ہے۔ ق لیگ کا جماعتی موقف ذیل میں ملاحظہ ہو۔ قومی اقلیتی کمیشن میں قادیانیوں کو شامل نہ کیا جائے کیونکہ یہ غیر آئینی اقدام ہوگا۔ اس ایشو پر ہم سے بطور اتحادی جماعت کوئی مشورہ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کی کوششوں پر گہری تشویش اور حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ نازک حالات میں قادیانیت کا پینڈورا باکس کھولنا ناقابل فہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ قادیانی خود کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہی آئین پاکستان کو مانتے ہیں۔ ایسے میں ان کی حکومت کی طرف سے پذیرائی آئین پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہے جو کسی طور پر قابل قبول نہیں۔ اس قسم کی کسی تجویز سے پہلے وسیع تر مشاورت کی ضرورت تھی، لیکن حکومت نے اپوزیشن یا علماء تو کیا اپنے اتحادیوں کو بھی اعتماد میں لینا ضروری نہیں سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ عجلت میں اور بالخصوص موجودہ حالات میں اس حساس ایشو کو زیر بحث لانا بہت سے سوالات پیدا کر رہا ہے۔ مسلم لیگی رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ اس فیصلے کو فوراً واپس لیا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ اور ان کی جماعت آئین کے منافی ایسی کسی تجویز سے مکمل لاتعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ وفاق المدارس کے سیکریٹری جنرل مولانا قاری محمد حنیف جالندھری سے مشاورت و سرپرستی کے لیے عرض کیا۔ آپ پہلے سے اس لیے نہ صرف فکرمند بلکہ متحرک بھی تھے۔ وفاق المدارس کا موقف اخبارات میں یہ شائع ہوا۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے رہنماؤں مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر، مولانا انوار الحق، مولانا مفتی رفیع عثمانی اور مولانا محمد حنیف جالندھری نے اپنے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ قومی اقلیتی کمیشن میں قادیانیوں کی شمولیت کی تجویز کو مسترد کرتے ہیں۔ قادیانی جب تک آئین پاکستان کو تسلیم کرتے ہوئے خود کو اعلانیہ طور پر غیر مسلم اقلیت تسلیم نہیں کرتے، اس وقت تک قبول نہیں۔ قادیانیوں کی آئینی، مذہبی، سماجی اور معاشرتی حیثیت کے تعین کے لیے طویل جدوجہد کی گئی۔ آئین پاکستان میں قادیانیوں کی حیثیت کا تعین راتوں رات نہیں ہوا جسے اچانک بدل دیا جائے گا، بلکہ جس طرح آئینی ترمیم کے پیچھے برسوں ہوم ورک کیا گیا، اسی طرح قادیانیوں کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے مطلوبہ ہوم ورک اور قومی اتفاق رائے پیدا کرنا ضروری ہے۔ وفاق المدارس کے قائدین نے متنبہ کیا کہ آئے روز قادیانیوں کے بارے میں نئے شوشے چھوڑنے کا سلسلہ اب بند ہونا چاہیے، ورنہ اس کے ہر اعتبار سے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ 3 اپریل کے اخبارات احتجاجی بیانات اور خبروں سے بھرے ہوئے تھے۔ پردہ غیب سے حق تعالیٰ کا ایسا فضل ہوا کہ حکومتی اس احمقانہ تجویز پر پورا ملک سراپا احتجاج ہو گیا۔ مولانا محمد اجمل قادری، مولانا پروفیسر ساجد
میر کے مراکز میں تمام جماعتوں کے مشترکہ اجلاسات ہوئے اور اگلے دن جمعے کو پورے ملک میں صدائے حق بلند کرنے کا فیصلہ ہوا۔ آج کے روزنامہ نوائے وقت میں جناب محمد اکرم چودھری کا ایمان پر مضمون شائع ہوا۔ حضرت مولانا زاہد الراشدی، حضرت مولانا سید عطا المحمد، مولانا محمد الیاس چنوٹی، جناب عاکف سعید، جناب عبدالرؤف فاروقی، جناب خالد لطیف چیمہ صاحب کا بیان بھی شائع ہوا۔ یکم مئی کو جمعہ تا وفاقی حکومت کی طرف سے وزیر مذہبی امور کا بیان شائع ہوا کہ قادیانیوں کو کمیشن میں شامل نہ کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمان جناب علی محمد خان کا بھی بیان شائع ہوا کہ غلامان رسول ہیں، ختم نبوت کا دفاع نہ کر سکے تو اقتدار چھوڑ دیں گے۔ مولانا حامد الحق حقانی کا بیان شائع ہوا۔ آج روزنامہ اسلام کے ادارتی صفحے پر حضرت مولانا زاہد الراشدی اور جناب ندیم تابانی اور روزنامہ نوائے وقت میں جناب سعید عاصی صاحب اور روزنامہ خبریں میں جناب عثمان کسانی صاحب کے معلومات افزا حقائق افروز مضامین شائع ہوئے۔ الحمدللہ آج نون لیگ پاکستانی پیپلز پارٹی، مختلف بار ایسوسی ایشن اور مختلف اضلاع کی قیادتوں کے احتجاجی بیانات کی بھی اخبارات میں بھرمار رہی۔ آج جناب سراج الحق نے سینٹ کے ایوان میں تحریک جمع کرا دی۔ جناب مسعود احمد ریحان نے ہائی کورٹ لاہور میں بھی حکومتی فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے رٹ دائر کر دی۔ آج وزارت مذہبی امور نے اپنی پہلی سمری واپس منگوانے اور دوسری سمری تیار کرنے کی، جس میں قادیانیوں کو شامل نہ کرنے کا ذکر ہے۔ یہ خبریں قومی اخبارات میں شائع ہوئیں۔ آج ملک بھر میں یوم ختم نبوت منایا گیا۔ 2 مئی کے اخبارات میں یوم ختم نبوت کی تمام جماعتوں کی طرف سے خبروں کی بڑی تعداد شامل تھی۔ اقلیتی کمیشن کے ممبران کی نئی سمری تیار کر کے وزارت مذہبی امور نے کینٹ ڈویژن کو بھجوائی۔ اس میں قادیانیوں کو شامل نہیں کیا گیا۔ آج جناب سراج الحق صاحب کا بڑا جی دار بیان شائع ہوا۔ آج روزنامہ اسلام میں جناب پروفیسر عبدالواحد سجاد کا مضمون اقلیتی کمیشن کا قضیہ، یہ ڈرامہ دکھایا گیا کہ شائع ہوا۔ 3 مئی آج کے اخبارات میں رات میں بھی بھرپور تمام مکاتب فکر، تمام جماعتوں کے مخالفت ذمہ داران کے بیانات شائع ہوئے۔ جماعت اسلامی کے شعبہ خواتین کا بیان بھی بڑی اہمیت سے قابل ذکر ہے۔ 4 مئی کے اخبارات میں خبروں کے علاوہ جناب عرفان احمد عمرانی کا روزنامہ اسلام میں قادیانیت کی ایک اور شکست کے عنوان سے مضمون شائع ہوا۔ 5 مئی آج کابینہ کے اجلاس اس کے انعقاد خبر میں مسلمانوں کے مطالبے کے تسلیم کیے جانے کی نوید سنائی گئی۔ 6 مئی آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں قادیانیوں کو کمیشن میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ ہوا۔ وفاقی کابینہ میں وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ نے موقف اختیار کیا کہ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان جیسے اسلامی ملک میں ہمیں تحفظ ناموس رسالت کی بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ یہ ہم سب کے لیے شرم کا مقام ہے۔ انہوں نے کہا کہ کبھی حج فارم میں تبدیلی کر دی جاتی ہے، کبھی کتب کے اندر سے خاتم النبیین کا لفظ نکال دیا جاتا ہے۔ آج تک ان سازشوں کو کوئی سزا کیوں نہیں دی گئی؟ اگر قادیانیوں کا سربراہ خود لکھ کر بھیج دیں کہ ہم پاکستان کے آئین کو اور خود کو اقلیت تسلیم کرتے ہیں تو ہمیں ان کے اقلیتی کمیشن میں بیٹھنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔
کمیشن میں ہندو، سکھ، مسیحی بیٹھے ہیں، ہم نے کبھی ان پر اعتراض نہیں کیا کیونکہ وہ اپنے کو مسلمان نہیں کہتے۔ آج کے اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی کہ وفاقی کابینہ قومی اقلیتی کمیشن کی منظوری دے دی ہے۔ وزارت مذہبی امور کی سمری کو منظور کر لیا گیا ہے۔ کمیشن میں کسی قادیانی کو شامل نہیں کیا گیا۔ نور الحق قادری نے کہا کہ چیلا رام کیولانی کو چیئرمین بنا دیا گیا ہے۔ مینارٹی کمیشن کے چیئرمین کا تعلق سندھ ہندو کمیونٹی سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ مفتی گلزار احمد نعیمی اور مولانا عبدالخبیر آزاد مسلم ممبر ہوں گے۔ ہندو اور مسیحی برادری سے 3 ممبر شامل ہیں۔ نور الحق قادری نے کہا کہ سکھ برادری سے 2، کیلاش اور پارسی برادری سے 1 ممبر شامل کیا گیا۔ کسی قادیانی کو ممبر نہیں بنایا گیا۔ وزارت کی دونوں سمریوں میں قادیانی شامل نہیں کیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین میں اسلامی نظریاتی کونسل بلحاظ عہدہ کمیشن کے ممبر ہوں گے۔ سیکریٹری مذہبی امور مذاہب ہم آہنگی بلحاظ عہدہ کمیشن کے سیکریٹری کے فرائض سرانجام دیں گے۔ آج کے روزنامہ اسلام میں 2 مضمون جناب سلطان محمود ضیاء صاحب، جناب پروفیسر عبدالواحد صاحب کے شائع ہوئے۔ 7 مئی کے روز روزنامہ نوئے وقت نے ادارتی شزرا اقلیتی کمیشن میں قادیانیوں کو نمائندگی نہ دینے کا صائب فیصلہ کے عنوان سے شائع کیا۔ غرض 29 اپریل کو کابینہ میں ایک احمقانہ تجویز آنے سے ملک میں ایک نئی بحث نے جنم لیا جو 6 مئی کی شام کو قادیانیت کی شکست اور اسلام کی فتح پر منتج ہوئی۔ اس کی جستہ رپورٹ عرض کر دی ہے تاکہ ریکارڈ رہے۔ اس فتح میں جس شخص یا جماعت یا ادارے نے حصہ ڈالا، حق تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔ وزیر اعظم صاحب نے ختم نبوت پر پختہ ایمان و یقین اور قادیانیوں کے کافر ہونے کا اعلان کیا۔ بہت اچھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے قول و فعل کو ایک کر دے تاکہ ملک سے نفاق ختم ہو جائے۔